اسلام کا وہ دور اگر آپ ان پہاڑوں کو سونے میں بدل کے دکھا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب دنیا کی طاقتور ترین قوتیں اسلام کو روکنے میں لگی تھیں، محمد کا ساتھ دینے والے کو عبرتناک سزا دو، جس سے کوئی اس کا ساتھ دینے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو حسن سے خریدنا چاہا، مال سے خریدنا چاہا، یہاں تک سرداری دینے کا وعدہ بھی کیا۔ اگر آپ یہ بغاوت چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں آپ جو چاہے وہ ہم دینے کو تیار ہیں۔ لیکن جب ہر چال ناکام ہو گئی تو انہوں نے ایک نئی ترکیب نکالی، کمپرومائز، جو توحید اور شرک کو ملانے کی کوشش تھی۔ ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اور اگلے سال آپ ہمارے بتوں کی۔ لیکن اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے تھے، وہ صرف اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر نازل ہوئی سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ یہ صرف جواب نہیں تھا، بلکہ توحید اور شرک کے بیچ ایک ایسی لکیر تھی جو قیامت تک مٹ نہیں سکتی، جس کا مطلب تھا قل، یعنی کہہ دو ان کافروں سے، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، اور دین میں کوئی سمجھوتا نہیں، نہ آج نہ کبھی۔ اللہ کے نبی نے کبھی شرک نہیں کیا، نہ نبوت سے پہلے نہ بعد میں، اور آخر میں لکم دینکم ولی دین، تمہارا راستہ تمہارے لیے اور میرا راستہ میرے لیے۔ سورہ کافرون صرف مکہ کے لیے نہیں تھی، نہ ہی صرف اس وقت کے لیے، بلکہ تا قیامت تک کے دور کے لیے ہے، جس کا سیدھا اور صاف پیغام تھا کہ توحید میں کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر آج ہم دنیا کی لذتوں کے لیے توحید سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، کبھی شادی کے نام پر، کبھی بزنس کے نام پر، اور کبھی مجبوری کے نام پر، اور کبھی اپنے ہی نفس کے آگے مجبور ہو کر۔ لیکن سورہ کافرون ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دین میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ توحید صرف کہہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کا اصول ہے، فیصلوں میں، رشتوں میں، کاروبار میں، اور مشکل وقت میں بھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر توحید مضبوط ہو تو ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ دعا کرے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے۔ اللہ حافظ۔